بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. لَفَرِيقًا البتہ ایک فریق ہے، ایک گروہ ہے. کیا کرتا ہے وہ گروہ؟ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ بل دیتا ہے، مروڑتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو اس کو. کس کو؟ اس بات کو جو انہوں نے خود بنا لی اپنی زبانوں کو موڑ کر. من الکتابی کتاب میں سے، یعنی اللہ کی کتاب. وما هو من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں هو من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وما هو من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں اسے اللہ کا بتاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ سب جانتے ہیں، انہیں سب پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب میں سے نہ تھی. اس کی مثال جیسے رائینہ ہے. تو گویا اہل کتاب اپنی کتابوں میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے رہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو حق سے بھٹکانا، لوگوں کے سامنے ایک ایسا دین پیش کرنا دین کے نام پر جو دراصل دین نہ تھا. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتہم. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ رائنا کو رائنا کس طرح؟ لیا بالسنتہم اپنی زبان مروڑ کے. وطعنا فی الدین اور دین میں تانا دینے کے لیے. سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کا اپنی کتابوں کے ساتھ عمومی رویہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہاں پر خاص طور پہ ایک گروہ کا ذکر کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ گروہ ان کے علماء کا گروہ ہے کیونکہ عوام کی تو کتاب تک رسائی ہی نہ تھی. عوام تو بس اسی پہ چل رہے تھے جو علماء ان کو کتاب کے نام پہ بتا دیا کرتے تھے. تو یہ جرم کس کا تھا؟ ان کے ریلیجس لیڈرز کا تھا. اور خصوصی طور پر جس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا وہ یلوون السنتہم کا ہے. اور یلوون کا لفظ جو ہے یہ لوا یلوی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے زبان کو بل دینا، مروڑنا، اس کو خم دینا، کلام میں ایسا رد و بدل کرنا کہ جس سے اصل مفہوم بدل جائے. اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 حسی اور نمبر 2 مانوی. کہ بعض اوقات لفظوں میں تبدیلی کر دیتے تھے اور بعض اوقات معنی میں تبدیلی. کبھی ایسا بھی کرتے کہ بالکل غیر کتاب عبارت کو، یعنی کتاب سے باہر کی کسی عبارت کو اس انداز میں پڑھ کے سناتے کہ لوگ سمجھتے کہ کتاب کا حصہ ہے. مثلا آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص عربی کا شعر اس طرح پڑھے جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایک عام جاہل انسان کیا سمجھے گا؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. بعض لوگ جھوم جھوم کے وہ عربی میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوتا. عام لوگ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ قرآن کیا ہے وہ تو فوراً پہچان لے گا. تو یہ سب دراصل کیا کیوں جاتا تھا؟ یعنی کرتے تو تھے، وہ تبدیلی کر دیتے، کبھی لفظ میں کر دیتے اور کبھی معنی میں کر دیتے. اس کو تحریف بھی کہا گیا. کرتے کیوں تھے؟ تاکہ جو حکم آیا ہے اس پر عمل نہ کرنا پڑے، یا یہ کہ اگر ایسا حکم ہے کہ جو ان کے مقصد یا مطلب یا مفاد کے خلاف جا رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی تبدیلی کر دے تاکہ اس حکم کی زد جو ان پہ پڑ رہی ہے وہ اس سے باہر نکل جائے اور لوگوں کے سامنے سچے ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. قرآن مجید اور باقی کتابوں میں فرق یہ کہ قرآن مجید میں کوئی شخص لفظی تحریف یعنی حسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن میں آگے پیچھے سے کہیں سے بھی کوئی باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. لیکن آج بھی بہت سے لوگ قرآن مجید میں مانوی اعتبار سے تبدیلی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے. اللہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو ایسے باطل پرستوں کی اور جن کے اندر ایسی بدنیتی ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو بدلیں، ان کی ایسی بدنیتی کو ظاہر کرتا رہتا ہے. یعنی اس امت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایسے علماء پیدا کرنے ہیں کہ جو حق پر رہیں گے اور حق کو بیان کرتے رہیں گے، خواہ کتنی ہی مشکل سے گزرے. اور جتنے بھی ایسے لوگ جو قرآن کے معنوں کے اندر منمانی تبدیلی کرنا چاہیں یا اپنی مرضی اور پسند کی انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں، وہ اس کو کھول کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ کس اعتبار سے غلط ہے. لیکن بہرحال یہ جرم بہت بڑا جرم تھا. اور یہ آیت دراصل اسی آیت کی کنٹینیویشن ہے جس میں کہا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے یا عہد کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یا یہ کہ وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے پیچھے ہیں. تو جو لوگ بھی آخرت کی بجائے دنیا کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لے، دنیا کو اپنی پرائرٹی بنا لے، پھر وہ یا تو آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، کتاب کے منکر ہو جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر ایسی حرکتیں کر کے دراصل انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن میں یا کسی الہامی کتاب میں تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اتارا آپ اس کو نہیں مان رہے، وہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، آپ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور پھر وہ یہ سب کچھ کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے. اسی کے بارے میں پیچھے آگے لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو. تو یہاں بھی یہی کہ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. اور یہ ہے خلاصہ ساری بات کا کہ ایسا کرنے والے دراصل اللہ سے جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، کیونکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں وہ اللہ کے نام سے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ اسے قبول کر لیں. یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسے اللہ کے نام کی قسمیں کھانا. اور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگوں کے اندر علم کی کثرت کے باوجود خدا کا خوف نہیں ہوتا. یعنی انسان کو کسی کی ڈگری پر، کسی کے بڑے مذہبی مقام پر اور کسی کی ظاہر دینی حالت پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ دین کے نام پر دنیا کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا چمکا رہے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں. اور اس میں صرف اہل کتاب ہی نہیں، یہود و نصارہ ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس سے خبردار کیا ہے. ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے. ہم سب کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی پچھلے اقوام کے طریقوں پہ چل پڑو گے، تم بھی وہی کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک گو کے بل میں گھسے تم بھی وہیں جا گھسو گے. سٹیپ بائی سٹیپ ساری خرابیاں جو وہ اہل کتاب میں تھی تمہارے اندر بھی آ جائیں گی. اور یہ ایک حقیقت ہے. آج بھی لوگ مسلمانوں کے اندر سو کالڈ مسلمز دین کے نام پر مذہبی لیڈرز، ریلیجس لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں، اپنے منمانے اور مطلب مفہوم نکالنے کے لیے اس کو اس کی جگہ سے نکال کے کچھ سے کچھ معنی دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کانٹیکسٹ میں وہ معنی نہیں ہوتا. اور اس طرح لوگوں کو بگاڑتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، دین کی حقیقی روح سے نا آشنا ہوتے ہیں. تو یہاں نمبر 1 اہل کتاب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یعنی جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 خود مسلمانوں کے اندر ایسے دیندار لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کیا کریں، دین کا یا کتاب کا اصل مفہوم بدل دیں اور کتاب یا دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیں.
قرآن کی وہ تفسیر کریں جو اللہ کا مطلوب نہیں، جو اللہ نے نہیں اتاری، جو سنت کے خلاف ہو. اور اللہ نے سب کو عقل دی ہے نا، اسی عقل کا امتحان ہے. اور اسی لیے پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے، کیونکہ جب دین کا ایک مزاج سمجھ میں آنے لگتا ہے جب ہی انسان ایسے دھوکے سے محفوظ رہ سکتا ہے. کسی بھی معاملے میں، دنیاوی بزنس آپ کرنے جائیں تو وہاں بھی دھوکہ ہوتا ہے، تو آپ دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں جب آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہو. تو جو چیز ہماری دنیا کے لیے نقصان دہ اس کے معاملے میں تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور ہم دھوکہ نہیں کھانا چاہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم کیوں اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کیا، جو بھی کوئی کرتا ہے خود بھگتے گا، چونکہ ہمیں تو نہیں پتا اس لیے ہم فلاں کی پیروی کر رہے ہیں. نہیں، کسی کی بھی بلائنڈ فالوئنگ کی اجازت نہیں ہے، آنکھیں کھول کے چلیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں. کیا بات؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ اللہ اس کو کتاب اور حکومت دے، یا کتاب اور حکمت دے، سنت دے، والنبوت اور نبوت دے، اور بلند مرتبہ عطا کرے یعنی دین میں، اور وہ یہ سب کچھ پا کر، کتاب کا علم ہے، سنت کا علم ہے، عزت ہے، اس کی مقام ہے، شرف ہے، سب کچھ ہے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم سب میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی لوگوں کے دل سے خدا بھلا کر اپنی دھاک بٹھا دے. ولیکن، لیکن کیا کرنا چاہیے اس کو، کیا کہنا چاہیے لوگوں کو؟ کونوا ربانیین، کہ تم سب رب والے بن جاؤ. کیوں، کیسے بن جاؤ؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے جو تھے تم کتاب کی تعلیم دیتے، یا جو ہو تم کتاب کی تعلیم دیتے. وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو. کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے اندر اللہ سے تعلق مضبوط ہو، بندوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا جائے، اللہ سے ملایا جائے، ان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اللہ کی معرفت دی جائے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الانبیاء 25 میں فرماتے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول بھیجا، یاد رکھیے بعد کی کوئی بات نہیں کی گئی، ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. سورۃ النحل 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا پیغام لے کر آیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ باقی سب کی بندگی سے بچو، پرہیز کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یا کسی اور انسان کے لیے جو پیغمبروں کے بعد پیغمبروں ہی کا کام اور مشن لے کر اٹھے، اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کر لے اور پھر انہیں اپنے پیچھے لگا لے، ان کے اندر شخصیت پرستی پیدا کرے کہ وہ خدا کو بھول جائے اور وہ صرف اسی کے بن کے رہ جائیں. نہ انہیں پتا ہو کہ قرآن میں کیا لکھا، نہ پتا ہو کہ سنت کیا کہتی ہے، بس ان کو کس بات کا پابند کریں کہ بس وہ لے لو جو میں کہتا ہوں، مجھ پر اعتماد کرو، جو میں بتاتا ہوں بس اسی کو سچ سمجھو. تو یہ بات درست نہیں. دیکھیے عام طور پر یہ بات آج بھی بعض جگہوں پہ پائی جاتی ہے کہ ہر شخص کو قرآن نہیں سمجھ آتا، ہر شخص کو سنت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا کیا کرو، جو اسکالرز کہتے ہیں بس اس کو مان لو، دلیل مت پوچھو. یہ طریقہ درست نہیں. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دلیل پوچھے. اگر کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے یا کچھ کلیم کرے تو پھر کیا کرے، وہ اس کا پروف لائے. ہمارے لیے واجب کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے قرآن و سنت معیار ہو، یہی عبادت. اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو لینا دین کے نام پر یہ درست نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور بڑی اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کے لیے لازم ہے
کہ وہ لوگوں کو ربانی بنائے. ربانی ربانی کی وضاحت میں نے کی ہے پہلے کہ اس کا روٹ کیا ہے؟ را بابا. اور ربانی کا ایک مطلب ہے رب والا. ربانی کا لفظ کس سے نکلا؟ رب سے. یعنی وہ شخص جس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، یعنی وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. دوسرا معنی کیا ہے؟ ربانی کا لفظ تربیت سے نکلا ہے. تو ربانی کون؟ جو لوگوں کی تربیت کرے، صرف خود ہی عبادت نہ کرے، خود ہی اللہ والا نہ بنے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرے؟ لوگوں کو بھی رب سے جوڑے اور ان کی تربیت کرے جیسے اللہ نے چاہا ہے اس کے مطابق. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. کیوں؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. تو گویا جو کتاب کی تعلیم دے وہ اصل میں کون ہوتا ہے؟ صرف معلم نہیں بلکہ مربی. جیسے مربع لکھتے ہیں ایسے ہی مربی با یا کے ساتھ بی. تو کتاب کی تعلیم دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ربانی، مربی، تربیت کرنے والا. مربی کون ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا. اور معلم کون ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا. تو حقیقی معلم کون ہے؟ جو لوگوں کے ذہن کو علم سے بھرے. ذہن کو کس سے بھرے؟ علم سے، افکار سے، نظریات سے. اور ان کے عمل اور اخلاق کو کس سے بھر دے؟ تربیت سے. تو اسلام میں تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ صرف یک طرفہ چیز نہیں، صرف نظریہ نہیں بلکہ عمل بھی ہے. صرف خیال نہیں، صرف معلومات میں اضافہ نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، تو یہ صرف معلومات میں اضافے کا نام نہیں، کیونکہ خالی معلومات میں اضافہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اگر بھوک لگی ہے اور آپ ریسیپی بک اٹھا کے پڑھنے لگے. آج کل تو اتنی خوبصورت تصویروں کے ساتھ چھپی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کا مشغلہ ہی صرف یہ ہے کہ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح صرف قرآن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہنا اور صرف اس کو پڑھتے رہنا کافی نہیں. کیا ضروری ہے؟ اس پر عمل ضروری. صرف نظریاتی تعلیم نہیں، یہ ادھورا کام ہے، آدھا کام ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ وہ صرف علم نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح بھی کرتے تھے. اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا. مثلا حضرت عمر بن خطاب سید القراء تھے. صرف ایک حاکم ہی نہیں تھے، حکومت ہی نہیں تھی ان کے پاس. سید القراء کہا جاتا ہے. بہترین قرات کرتے تھے قرآن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے. کیسے سکھاتے تھے؟ کیسے سکھاتے تھے؟ کوڑے کے ساتھ. جی ہاں، شراب پینے والے کے لیے جو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے کس نے کی؟ عمر بن خطاب نے کی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے. یہ تربیت تھی. جو تربیت ہوتی ہے نا وہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس میں کبھی ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے اور کبھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور کبھی غضبناک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. امتحان بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹیسٹ. کیونکہ اگر صرف معلومات بھری جاتی رہیں کسی کے اندر اور غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں. وہ چیز نکھر نہیں سکتی. جیسے ایک ہیرا ہے تو ہیرے کی چمک کب زیادہ ہوتی؟ جتنا زیادہ اس کو تراشا جاتا ہے، جتنے زیادہ اس کے اندر کٹ لگتے ہیں. اسی طرح زیور کون سا خوبصورت ہوتا ہے؟ جب سونے کو بل دے کے تو چوڑی بنا دی جائے جس کے اندر بہت سارے نقش و نگار کے لیے اس کے اندر نگ لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے سوراخ کیے جاتے ہیں اور بہت سے مرحلوں سے وہ چیز گزرتی ہے اور یہ ایک پینفل عمل ہوتا ہے. تو تربیت جو ہے یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ایک حصہ ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تو عالم کا کیا کام ہے؟ صرف خود ہی نہ تلاوت کرتا رہے، صرف خود ہی کتابیں نہ پڑھتا رہے. بعض لوگوں کی کیا مشغولیت ہوتی، ساری ساری رات بیٹھ کے ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، پھر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے.
کوئی خبر نہیں. تو اسلام میں ایسے اسکالر بننے کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان اس علم کو اپنے اور دوسروں کے عمل میں نہ لانے کی کوشش کرے. وہ صرف اپنی عاقبت کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تربیت کی بھی فکر کرے. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے, لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالے, لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائے, اللہ کے قریب کرے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. یعنی لوگوں کو صرف اپنے سے نہ جوڑے کہ اپنے نام کا ایک فرقہ بنا لے اور پھر لوگ اس ٹائٹل کو ہر ایک کے اوپر وہ ٹائٹل اسٹیمپ کرتے جائیں, یہ بھی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں, بلکہ لوگ چلتے پھرتے رب والے نظر آئیں, لوگوں کے اندر ربانی اخلاق نظر آئیں. یہ اہم چیز ہے. اہل کتاب کے اندر کیا خرابی آ گئی تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ التوبہ 31 میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے جو راہب ہیں, اپنے درویش جو ہیں, ان کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر. جتنا ان کا پرچار کرتے ہیں, جتنا ان کا نام لیتے ہیں, جتنا ان کو وہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں, اتنا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا مقام اور اللہ کی محبت نہیں ہے. اور جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہمیں اس سے بچنے سے کہا گیا ہے. تو آپ لوگ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ خود بھی اللہ سے جڑنا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. الدعوہ الی اللہ, کسی شخصیت کی طرف نہیں, کسی نام کی طرف نہیں, کسی جماعت کی طرف نہیں, بلکہ الدعوہ الی اللہ. کونوا انصار اللہ ولا یأمرکم. اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ حکم دے تم کو. کس بات کا؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ وہ ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا دے. ٹھیک ہے, کہ وہ نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ کونوا عباد لی, میرے بندے بنو, اور کیا نہیں کہتا کہ ملائکہ کے بندے بنو اور ان کو پوجو, یا پھر نبیوں کو خدا مان لو. ملائکہ کو کون خدا مانتے تھے, کون پرستش کرتے تھے؟ قریش. اور انبیاء کو, یہود کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو, اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا بیٹھے تھے؟ الہ. تو یہ اللہ کا حکم نہیں, نہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں کہا اور نہ کسی پیغمبر نے آ کے اس کی تعلیم دی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کی دینی تعلیم کا حصہ ہے, حالانکہ دین کی اصل میں ایسی کوئی چیز تھی نہیں. ایامرکم, کیا بھلا وہ حکم دے گا تم کو بالکفر, کفر کا؟ کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے. کیا کرنا کفر ہے؟ ملائکہ کو رب بنانا اور انبیاء کو الہ ماننا, یہ کفر ہے. تو کوئی پیغمبر, کوئی صاحب علم اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا, اسے دینا ہی نہیں چاہیے. بعد اذ انتم مسلمون, اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو. یعنی نہ وہ اپنی عبادت کے لیے کہے گا اور نہ کسی اور کی عبادت کے لیے اللہ کے سوا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب اللہ نے نبیوں سے پکا عہد لیا. کیا عہد؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ, کہ جب میں تم کو کتاب دوں, وَحِکْمَةٍ, اور حکمت, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصدقن, تصدیق کرنے کے لیے, لما معکم, اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. کیا؟ تورات و انجیل وغیرہ, یا اور جو نشانیاں پیغمبروں کی تھی. تو پھر تم کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ, تم ضرور اس پر ایمان لے آنا. ولتنصرنہ, اور تم ضرور اس کی مدد کرنا. کس کی مدد کرنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گویا اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ جب میں تم کو نعمت عطا کروں, کتاب و حکمت دوں, اور پھر تمہارے بعد ایک اور رسول آئے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے, تو تمہیں اس پر ایمان لانا اگر اس کی مدد کرنی ہوگی, کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہوگا. گویا تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے, دراصل انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر سب ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے مشن میں ان کے مددگار بن جائیں. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اقررتم, کیا تم نے اقرار کیا, اعتراف کیا,
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اپنی اس بات پر پکا عہد کیا. قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے مشن کے بارے میں اور اس مشن کے سپورٹ کرنے کے لیے تمام امتوں سے عہد لیا جا چکا ہے، کیونکہ ان کے فالوورز کسی نہ کسی شکل میں تو دنیا میں موجود ہے نا. قال فاشهدوا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پھر گواہ رہو. اب وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سن. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود گواہی دے. کس چیز کی؟ اس عہد کے اوپر. کس عہد پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کے عہد پر. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی، اور اس مشن اور آپ کے مشن کی جو مدد ہے، اس راستے میں انصار اللہ بننا جو ہے، یہ اتنا معزز کام ہے کہ اس پر اللہ خود گواہ ہے. جو کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو جزا دے گا. اور سوچئے اگر پچھلی امتوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اس پیغمبر کو ماننا اور اس کی مدد کرنا، ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر؟ جو آپ کی امت ہے، جو آپ سے منسوب ہے، جو آپ کے تابعدار بنتے ہیں اور جو آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ کی مدد کیا ہوتی؟ سوچئے نا ذرا. چلے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ضرور اس کی مدد کرو گے، تو یہ کون سی مدد ہے؟ آپ کی زندگی میں تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے جہاد میں جا کر، جنگوں میں جا کر اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دے کر آپ کی مدد کی. اب وہ دور تو گزر چکا. آج کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کی امت نہیں ہیں؟ جی، آپ کے چھوڑے ہوئے پیغام کو، آپ کی سنت کو خاص طور پر سیکھنا، سکھانا، آگے پہنچانا، اس کو نشر کرنا اور اس کی پیروی کرنا اور اس کا دفاع کرنا اور اسے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن آج آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے کس طرح توہین کی جا رہی. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ ایسے ذرائع اختیار کریں کہ جس کے ذریعے آپ کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی سنت کا، آپ کے مشن کا واقعی دفاع کریں. یہ باتیں نعروں سے یا کچھ چیزیں جلا دینے سے یا نیگیٹولی ریئیکٹ کرنے سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی کہ ہم شور مچا دیں اور صرف چند ای میل ادھر ادھر فارورڈ کر کے کہیں دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ فلم بن گئی ہے اور وہ فلاں نے یہ جرم کر دیا ہے اور اس کو مار دو اور اس کو کاٹ دو اور بس ختم. یہ ہے دفاع، یہ ہے مدد. کیا ہے مدد؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز ہے اپنے ایمان کی تجدید، کہ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ واقعی وہ ایمان سچا ایمان ہے، آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ہمارا دلی اطمینان اور یقین ہے. کیونکہ بہت دفعہ تو خود مسلمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیمات پر آبجیکشنز اٹھاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ سنت کیسی اور یہ بات کیوں کہی گئی اور اس میں تو لاجک نہیں، ہم اس سے اگری نہیں کرتے. یہ مدد ہے آپ کی؟ یہ تو مدد نہیں. کیا نعرے لگانے سے آپ کی مدد ہو جائے گی؟ جلوس نکالنے اور ریلیز نکالنے سے مدد ہو جائے گی؟ یہ تو ایک ری ایکشن ہے بس کہ ہمیں بہت غصہ آ گیا ہے، ہم باہر آ گئے. یہ مدد نہیں ہے. کیا صحابہ کرام بس ایسی مدد کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح جو لوگ آپ کے ساتھی بنے مکی زندگی میں، وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور 1-2 دن کی بات نہیں، 3 سال تک معاشرتی بائیکاٹ رہا مسلمانوں کے ساتھ، اور لوگوں نے، حتیٰ کہ آپ کی اہلیہ جو تھی مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور درختوں کے پتے اور ایسی چیزیں کھا کے لوگوں نے گزارا کیا کہ جو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کھانے کا. کسی نے بھی آپ کو چھوڑا نہیں کہ بھئی بس اب ہماری بس ہو گئی، کیونکہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا یہ سب کچھ قصہ، اور ہم اب یہاں بھوکے مر جائیں، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، ہم جا رہے ہیں چھوڑ کے. ایک بندہ نہیں چھوڑ کے نکلا وہاں سے. پھر مدینہ کے انصار نے، جن کا نام ہی انصار پڑ گیا، مددگار، یہ تنصرنہ والی بات ہے، انہوں نے کس طرح مدد فرمائی؟ سوچئے.
اپنی جان مال، اپنی ہر چیز، اپنی اولادیں، اپنے امن و امان، اپنا ملک، اپنا وطن، ہر چیز داؤ پہ لگا دیا. بے شمار واقعات ہر طرح سے. اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا کیا؟ مدینہ میں بیٹھ گئے. اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، یہیں کھو جائیں گے. کوئی نہیں کھویا وہاں، پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی علم کے ساتھ، کوئی تلوار کے ساتھ، کوئی جس طرح جس کا بس چلتا تھا وہ نکلا. ایک ایک شخص اٹھا اور گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جب یہاں تک اسلام پہنچا ہے. یعنی ایک ایک اگر آپ قربانی دیکھیں جو لوگوں نے کی ہے اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو حیرت ہوتی. لیکن چونکہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں، اس لیے یہ باتیں جو میں اس وقت کر رہی ہوں یہ بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو. اور اس وقت اتنا وقت بھی نہیں کہ میں آپ کو بہت سی کہانیاں سناؤں ایسی کہ مختلف لوگوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی احادیث کو جمع کیا. کئی کئی مہینے کی مسافت کی ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، صرف ایک دو حدیث جمع کرنے کے لیے. یعنی انسانی عقل میں نہیں سماتی وہ باتیں کہ کوئی شخص کسی کی باتوں کو اتنی اہمیت دے گا. یعنی احادیث کیا تھی؟ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تھی نا، اور اس سے اتنے سارے علوم وجود میں آئے. تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا ہے. عہد ہے کس بات پہ؟ کہ ایک پیغمبر آئے گا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرے گا. اس پیغمبر پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. سب نے اقرار کیا ہم ضرور کریں گے اور پکا وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب گواہ رہو ایک دوسرے پہ تم اور میں بھی ساتھ ہوں گواہی دینے والوں میں. اسی لیے آتا نا وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی. تو ہم سب کو اپنے ایمان کی تجدید اور اس بات کے عہد کی ضرورت ہے. اور یہ عہد کون سے عہد میں سے؟ وہ جو پہلی آیت آج میں نے کی تھی نا، شاید اسی میں حکمت تھی کہ میں وہ کل نہ کر سکوں، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑے پھر قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا. اگر اللہ نے پچھلی قوموں سے عہد لیا تو اللہ نے ہم سے بھی عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی مدد کریں گے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کی دنیا میں صرف سطحی اوپر سے کام کر کے کچھ بھی نہیں بنتا. کسی فیلڈ میں آپ ماہر نہیں بنتے. فمن تولی بعد ذلک، اور جو پھر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ دراصل فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی ان انبیاء کی امتوں میں سے اگر کوئی اس عہد سے پھرا تو وہ کیا ہے؟ دراصل اس نے کفر کیا. یہ فسق کفر ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور وہ چاہتے ہیں؟ اور دین سے مراد یہاں کون سا دین ہے؟ دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں. یعنی اے لوگو، اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے آسمانوں اور زمین کی بہت سی مخلوق موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے. چرچراتا کیسے؟ جیسے اگر چھت بھر جائے لوگوں سے تو اس پہ چلیں تو کیا ہوتی ہے؟ چھت چرچراتی. آواز سنی کبھی چرچرانے؟ وہ جو چین 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 کی آواز نہیں آتی. ووڈن ہاؤسز میں تو بہت عام ہے یہ. اگر میں آج پاکستان میں پڑھا ہوں تو شاید نہیں کسی کو سمجھ جائے، جہاں پر وہ کنکریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں تو ہر چھت چرچراتی. جتنا اچھا مرضی کر لیں اس کو، کچھ عرصے کے بعد ضرور چرچرانے لگے. آپ کے چلنے سے چرچراتی. تو اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی بوجھ کی وجہ سے. اور حق ہے کہ چرچرائے. کیوں؟ اس لیے کہ 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہوا. بھرا ہوا آسمان فرشتوں سے جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ، سب کے سب جھکے ہوئے ہیں. مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں. اب آپ کہیں گے کہ زمین میں تو بہت سے انسان نہیں سجدہ کرتے، نہیں جھکے ہوئے، نہیں فرما بردار، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں؟ ایک ایک چیونٹی اللہ کی تسبیح کرتی، ایک ایک مچھلی، ایک ایک سمندر کا جانور، ایک ایک ذرہ. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں
جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. تو اس لیے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کچھ تو خوشی کے ساتھ اطاعت میں لگے ہوئے اور کچھ مجبوری سے. ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، کیونکہ جس نے بنایا اسی کی طرف واپس جانا ہے، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، کچھ خوشی سے اور کچھ ناخوشی سے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے سائے دائیں اور بائیں گرتے ہیں دراصل اللہ کے آگے جھکتے ہوئے. سجدا للہ وہم داخرون، بہت عاجز ہیں وہ سب. تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا دین کیا ہے؟ اسلام. ساری کائنات اطاعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. بندوں کے لیے بھی فائدہ کس میں ہے کہ وہ بھی کیا کریں؟ اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، کیونکہ واپسی ہماری اللہ کی طرف. اب دیکھیں کہ یہاں اگر ہم کہ نہیں مجھے نہیں اللہ کی بات سمجھ آتی اور میں نہیں جھک سکتا اور میں نہیں مانتا اور میں نہیں اس کو قبول کرتا، کتنے دن یہاں اپنی مرضی کریں گے؟ آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری مرضی چلے گی، وہاں بھی تمہاری مرضی تو ختم ہو جائے گی. قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر. یعنی اسلام لانے کے لیے کیا کہنا ضروری ہے؟ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ کیا کہہ کر؟ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن و سنت. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا. یاد رکھیے یہ نہیں کہا گیا جو ہمارے بعد نازل ہوگا. کسی اور نبی کے آنے کی کوئی بات، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، صرف پہلے ہی کی بات کی گئی، جبکہ پچھلے سارے انبیاء نے آنے والے نبی کی بات کی اور وہ آ چکے. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا. کیا؟ صحف ابراہیم. و اسماعیل، اور اسماعیل پر. ان کی کتاب کا تو ہمیں نہیں معلوم، نہ صحیفوں کا معلوم ہے، لیکن تھوڑا سا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فلما اسلما، دونوں ہی اللہ کے آگے جھک گئے. جب حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور قرآن مجید میں جہاں صابر پیغمبروں کا ذکر آتا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے. کل من الصابرین، یہ سب صابرین میں سے تھے. تو اب اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ نے جو وحی اتاری ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ان کی کتاب کا بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے ان پہ اتارا ہم اسے سچ مانتے ہیں. وہ یعقوب، اور یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام پر. والاسباط، کون ہے اسباط؟ اولاد یعقوب. مراد اس سے ہے شعوب بنی اسرائیل یا قبائل بنی اسرائیل جن کے اندر مختلف پیغمبر آئے تھے، ان پہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اور سبت ویسے لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ سبت، بیٹی کے بچوں کو سبت. اسی لیے حضرت حسن حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسباط کہا جاتا ہے. سبت رسول، شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو، نام بھی ہے نا جی، سبت رسول. تو اس سے مراد حسن حسین ہوتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے علیہم السلام. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اسباط کے لیے کیا ہے؟ انزلہ کا لفظ آیا. اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ اوتیا، دیے گئے کا لفظ آیا. کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام صرف کتابیں نہیں دیے گئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معجزات دیے گئے تھے. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم معجزات پر بھی ایمان لائیں، ان کو بھی مانیں. والنبیون، اور سارے نبی جو کچھ بھی دیے گئے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور نبیوں سے مراد یہاں رسول ہے. قرآن میں دراصل جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا، جس کسی کا بھی نبی کے طور پر ذکر آیا، وہ دراصل رسول ہے. یعنی قرآن میں جس کسی کا بھی ذکر آیا ہے انبیاء کے طور پر، وہ دراصل کیا ہے؟ رسول ہی ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. کس بات کا فرق نہیں کرتے؟
ان پر ایمان لانے میں، یعنی سب کو ہم نبی مانتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہم میں. یہ دراصل بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم تعصب برتتے ہو، یو آر بایس، جو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم تو تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور یہ بات اس کانٹیکس میں بھی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب کا عملی زندگی میں یہی رویہ اور یہی جملہ ہونا چاہیے. کہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار ہیں. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ بعض اوقات ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہوتا ہے. اب کیا کریں، کس کے مسلمون بنے؟ نحن لہو مسلمون. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف شوہر کا حکم، کس کے بندے بنے؟ ونحن لہو مسلمون. کیونکہ والدین اور شوہر کی اطاعت کی بہت بات آتی ہے نا دین میں، تو بہت سے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہر معاملے میں وہ سیدھا کہیں، الٹا کہیں، غلط کہیں، درست کہیں، سب انہی کی مانو، اللہ کا بھول جاؤ. یہ نہیں ہے حکم. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اصل فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. عام طور پر یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ناراض کریں گے تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا وہ تم کو معاف کر ہی دے گا. اور یہ کہہ کہ ہم لوگوں کی غلط باتیں مانتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری بھول جاتے ہیں. جبکہ حکم کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. امام ابن تیمیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتی. وہ کہتے ہیں لا تجب طاعت الوالدین فی ترک امر ینفعک ولا یضرہما. ترجمہ کر دیتے، لا تجب نہیں واجب، نہیں ضروری، کیا؟ طاعت الوالدین والدین کی اطاعت، فی ترک امر کسی کام کو چھوڑنے میں، ینفعک جو تم کو فائدہ دیتا ہے، ولا یضرہما اور ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا. یعنی والدین کا کوئی نقصان نہیں اس میں، لیکن تمہارا فائدہ ہے. تو ایسے معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. مثلا اگر بیٹا مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور ماں کہتی نہیں باہر نہیں جاؤ، کتا کھڑا ہے. ٹھیک ہے، ماں اپنی محبت سے کہہ رہی، یہ نہیں کہ ماں کوئی دشمنی کرنا چاہتی، لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کتے سے ڈر نہیں لگتا، میں پہنچ جاؤں گا مسجد، ڈونٹ وری. تو اب اسے کس کی بات ماننی چاہیے؟ ماں کی یا رب کی؟ حی علی الصلاۃ آ گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، اب رب کی مانی جائے گی. تو یہ ایک اصول ہے کہ جن باتوں میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، ان باتوں کو کر لینا چاہیے، وہ نافرمانی میں نہیں شمار ہوں گی. یہ اصول یاد رہے گا. کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور والدین کو نقصان نہیں دے رہی، آپ کو فائدہ دے رہی ہے، والدین کو نقصان نہیں ہے کوئی، اس میں ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کی مصلحت میں ہے تو اسے کر لیں. اس میں دیکھیے کہ شوہر کے حکم سے فرائض کو تو نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹی موٹی چیزیں تو چھوڑی جا سکتی ہیں جو نوافل ہیں، جو عام نیکی کے کام ہیں، چلیے ان پہ انسان کچھ کمپرومائز بھی کر لے کہ حلال حرام اور اللہ کی فرمانبرداری. اگر شوہر کے نماز ہی نہ پڑھو، یا وہ کہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یا یہ کہ تم روزہ نہیں رکھو گی اور وہ فرض روزے ہیں رمضان کے، ایسی باتوں پہ اگر وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر عورت یہ نہیں کر سکتی کہ شوہر کی بات مان کر اپنے فرائض چھوڑ دے. ہاں اگر وہ مثلاً کہتا ہے کہ نفل نماز نہ پڑھو یا نفلی روزہ نہ رکھو یا بہت صدقہ خیرات نہ کرو، تو اس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ نوافل ہیں جب تک کہ شوہر کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن فرائض میں نہیں. چلیے آگے چلتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین. کون سا اسلام؟ جو آدم علیہ السلام لائے، جو تمام انبیاء لائے؟ نہیں، یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. اگرچہ سارے انبیاء اسلام ہی کا پیغام دیتے رہے، سب نے ایک ہی دین بتایا ہے اول سے آخر تک، اور وہ دین اسلام تھا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، فرقہ وارانہ نام. کسی نے اسلام کا نام یہودیت، کسی نے نصرانیت رکھ لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو ریوائو کیا اور پھر وہی نام رکھا جو دراصل اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا. تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. کوئی بھی اس کی کوشش، محنت، عمل قبول نہ ہوگا.
حدیث میں صاف آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی اگر ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اسی لیے تمام بدعات جو ہیں ان پہ جتنی بھی محنت کی جائے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں. تو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، مثلا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا سارے ہی دین اچھے ہیں، سارے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں کون کتنا اللہ کو پسند ہو، کسی کو برا نہ کہو. ٹھیک ہے برا نہ کہو، مگر جو خرابیاں ہیں ان کو بتاؤ، یہی تو ان کی بھلائی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرا اور آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ اس کا دل دکھ جائے گا یا یہ کہ چھوڑ دو، نہیں، یہ تو کوئی خیر خواہی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ بات کر کے پھر انسان ان چیزوں کو چھڑائے جن کو چھڑانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں سارے ہی دین اچھے ہیں اور سارے ہی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور ہر دین اچھا اخلاق سکھاتا ہے، یہ بات درست نہ ہوگی. ٹھیک ہے سب اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو وہاں پر خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کون ان کو بتائے گا؟ وہ تو اس کو اچھا ہی سمجھ کے کرتے چلے جائیں گے اور پھر آخرت میں جا کر ان کا کوئی وزن نہیں نکلے گا. تو کبھی اس بات سے نہ ڈرا کریں کہ لوگ آپ کو معلوم نہیں کیا کہیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا انہیں. بعض لوگ اس چیز کو بہت ایشو بنا لیتے ہیں کہ مسلمان بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ہر ایک کو غلط کہتے ہیں، بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جو اللہ نے دین اسلام کے نام پر بھیجا اس میں جو شرائط اور اصول بتائے گئے ہیں وہ سب کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ کنفرم چیز ہے، اوتھینٹک لاسٹ ورژن. اور اگر نہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح. سراب کیا ہوتا ہے؟ مراج. بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے، میں تھوڑا آگے جاؤں گا تو مجھے پانی مل جائے گا، لیکن جب وہ پہنچتا ہے لم یجد شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کو بہت اجر ملے گا، جب وہاں پیاسے پہنچیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جتنے بھی وہ عمل لے کر آئیں گے ہم ان سب کو خاک بنا کے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اپنے اپنے نام نہاد ادیان میں بہت محنت کرتے ہیں، طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی روح کانپ جائے. بعض اوقات پیراشوٹ سے ایسے ایسے قبائل میں اتر کر کے جہاں جان کو بھی خطرہ ہے وہاں جا کر میسج کنوے کرتے ہیں. لیکن یہ ساری محنتیں کام نہ آئیں گی، ضائع ہو جائیں گی اگر ایمان اس معیار پر نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجت ہے، کرائیٹیریا ہے. آپ پر ایمان لا کر ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی کوششیں قبول نہ کی جائیں گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں. کس چیز کا نقصان؟ اپنی جان کا بھی، مال کا بھی اور اہل و عیال کا بھی. جان کا نقصان کیا ہے کہ جو محنت کی، جو قربانی کی، کچھ بھی قبول نہیں ہوئی. مال کا کیا ہے؟ جتنا مال لگایا اس راستے میں، جتنی بھی چیریٹی کے کام کیے سب ضائع گئے. اہل و عیال کا کیا کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے جدائی ہو جائے گی. کیا ہاتھ آئے؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ کوئی شخص محنت بھی کرے اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلے. اور وجہ کیا ہو؟ کیا وجہ ہو؟ ایمان ویسا نہیں ہے، طریقہ وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام ادیان غیر مقبول ہیں اللہ کے ہاں سوائے دین اسلام کے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان ہو جائے گا اس کا. کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا. یعنی ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی، شہادتین پڑھی اللہ کے علاوہ، یہ بھی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات آ گئی، قرآن کی شکل میں کھلی کھلی باتیں سامنے آ گئی. اور یہ سب کچھ پا کر پھر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دین چھوڑ دیا. ایسے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
واپس پلٹ جاتے، سب کچھ جان کے، کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ جو حق کو پہچان کر بھی پھر نہ مانے اس کو اور اس کو چھوڑ دے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ خود اہل کتاب جو مدینہ میں تھے، وہ ان کی سیٹلمنٹ مدینہ میں ہوئی اس لیے تھی، وہ آئے اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی اس پیغمبر کے آنے کی جگہ اور زمین کے بارے میں، وہ مدینہ پہ پوری اترتی تھی۔ وہ انتظار میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے پہچان بھی گئے، اور انہوں نے ان کے برحق ہونے کی گواہی بھی دی، قرآن بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر گئے، نہیں مانے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جو شخص حق پہچان کے انکار کرتا ہے نا، اس کا پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اولئک، یہی لوگ، کون سے لوگ؟ یہ ظالم جن کا پیچھے ذکر ہوا، جزاؤہم، ان کی جزا یعنی سزا، ان علیہم، کہ بے شک ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی، لعنت پر لعنت۔ 3 لعنتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کس کس کی؟ اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی۔ 3 لعنتوں کا کیوں ذکر ہے؟ آپ دیکھیے پچھلی آیت میں 3 جرائم کا ذکر ہے، تو جیسا کام ویسی سزا۔ نمبر 1 کفروا بعد ایمانہم، نمبر 2 شہدوا ان الرسول حق، نمبر 3 جاءہم البینات۔ ان سب کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو پھر 3 طرف سے لعنت پڑی۔ اور لعنت کیا ہوتی؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، اور پھر فرشتے اور باقی انسان ان پر بد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگ تیری رحمت سے کبھی نہ پائیں، اور قیامت کے دن آپس میں بھی ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، سورۃ العنکبوت 25۔ قیامت کے دن بعض کا انکار کرے گا اور بعض کو لعنت کرے گا۔ الناس اجمعین میں صرف مسلمان نہیں آتے، بلکہ وہ خود بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں۔ وہ دوزخ میں خود ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، ہر ایک دوسرے کے اوپر برس رہا ہوگا کہ تم نے مجھے کیوں بھٹکایا اور تو نے مجھے کیوں نہ بتایا حق۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کس میں؟ اسی جہنم میں، اسی لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ سورۃ النبا میں آتا ہے فلن نزیدکم الا عذابا، ہم نہ زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں، یعنی عذاب آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ تمہارا رب ہمارے عذاب میں صرف 1 دن کی کمی کر دے، ایک بریک دے دے ہم کو۔ جیسے دنیا میں ہم کام کر کر کے تک جاتے ہیں تو کہتے ہیں 1 دن چھٹی کا مل جائے، تو وہ کہیں گے کہ جہنم میں 1 دن چھٹی کا مل جائے، اس دن بس ہمیں عذاب نہ ہو کرے، چلے سارا ہفتہ عذاب سے 1 دن نہ ہو۔ لیکن ان کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، سب پر فریادیں اور سفارشیں اور رونا پیٹنا اور تڑپنا سب بیکار جائے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ کہاں؟ دنیا میں ہی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس جرم کے بعد۔ کون سا جرم؟ کہ حق قبول کیا اور پھر انکار کیا، تو اب کیا کیا؟ انہیں ریئلائز ہو گیا اور وہ واپس دین کی طرف آ گئے۔ وہ اصلح اور اصلاح کر لی جو انہوں نے پہلے خرابی کی تھی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، وہی جو پہلے بات ہوئی۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اچھا، یہ کفر میں بڑھنا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے نا اور نیک عمل کرتا ہے تو ہر روز اس کا ایمان گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہر نیک عمل آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کفر کرتا ہے تو کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ آپ جس راستے پہ چلتے ہیں نا، اگر آپ رائٹ ہینڈ کی طرف چلے تو آپ کیا کریں گے؟ چلتے چلتے اسی طرف آگے بڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو ادھر ہی چلتے جائیں گے۔ یعنی ایمان میں ہو انسان یا کفر میں، کسی ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا، یا ایمان میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی،
اسی طرح یا کفر میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. تو یہاں کیا ہے چانسز؟ جو لوگ ایمان لا کے کفر کریں وہ پھر کفر میں ہی بڑھتے جاتے ہیں, آگے زیادہ ہوتے جاتے ہیں, ہر روز اضافہ ہوتا ہے. لن تقبل توبتہم, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, اور یہی لوگ دراصل بھٹکے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ توبہ موت کے وقت کریں گے, تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. سورۃ النساء 18 میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور توبہ نہیں لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے رہتے, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. پھر تیسری دفعہ فرمائے ان الذین کفروا وماتوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے, وہم کفار, اور وہ کافر تھے, کفر کی حالت میں مرے, فلن یقبل من احدہم, تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی. کیا قبول نہ کیا جائے گا؟ ملء الارض ذہبا, زمین بھر سونا, پوری زمین بھی سونے سے بھر جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہیں, وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, اگرچہ وہ نجات حاصل کرنے کے لیے معاوضے کے طور پہ دینا چاہیں اس سونے کو, کہ یہ لے لیا جائے اور بدلے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے, تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ سونا. یہاں جو سونے کی بات کی گئی ہے نا, کہ اتنا سونا, آپ دیکھیں کہ زمین کتنی بڑی ہے, شاید ساری تو آپ نے دیکھی بھی نہیں, نقشہ بھی نہیں پوری طرح دیکھا ہوگا سارا. ساری زمین اگر سونے سے بھر جائے, مثلا اگر یہ کمرہ بھی سونے سے بھرے تو کتنا ہوگا؟ بہت ہوگا نا. ساری زمین بھر جائے سونے سے, اور پھر اگر انسان کے کہ اللہ میری ایک جان چھوڑ دے اور یہ سونا لے لے, نہیں چھوٹے گا. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس چانس ہے, ہم توبہ کر سکتے ہیں, ہم اصلاح کر سکتے ہیں, ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ کر سکتے ہیں, لیکن آج بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں, وہ توجہ ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کیا ہی نہیں. دنیا میں تو اگر کوئی ایک رتی بھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑھا دیتا ہے, لیکن آخرت میں وہ قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی بھی نہیں مددگاروں میں سے. تو گویا 3 طرح کے لوگ یہاں بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی, ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. نمبر 2, جنہوں نے توبہ کی لیکن مرتے وقت کی, ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. نمبر 3, جو کفر کی حالت میں مر گئے اور آخرت میں توبہ کر رہے ہیں, تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی, بلکہ ان کا تو فدیہ بھی قبول نہ ہوگا. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ انسان سب سے پہلے شرمندہ ہو, ندامت ہو, گناہ چھوڑ دے, پھر اپنی اصلاح کر لے, اور اگر کہیں کمی کی ہے تو اس کمی کو پورا کر دے. تو توبہ قبول ہوتی ہے کس کی؟ جو زندگی میں توبہ کر لے اور اس کے ساتھ اصلاح کر لے, تابو و اصلحو. کس کی نہیں ہوتی؟ جو توبہ کرے اور پھر مرتے وقت کرے, اور وہ جو مرنے کے بعد کرے. فرعون نے بھی مرتے وقت توبہ کی تھی, کیا اس کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. اور مرنے کے بعد تو ہر ایک توبہ کرے گا, لیکن اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہو. تو اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جتنی دفعہ غلطی ہوتی اتنی دفعہ توبہ کر لینی چاہیے, واپس پلٹ آنا چاہیے, تاکہ خاتمہ اور انجام اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.